Assalamu alaikum viewers, this is اختشام الحق and you are watching my channel Hub of Competitive Exams. So welcome back to our channel. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جان لاک آن سوشل کنٹریکٹ تھیوری. تو پچھلے لیکچر میں ہم نے دو ویڈیوز بنائے ہیں. اس میں پہلے ویڈیوز میں ہم نے جنرلی سوشل کنٹریکٹ تھیوری کے بارے میں بتایا ہے اور سیکنڈ ویڈیو میں ہم نے ہابس کے بارے میں بتایا ہے کہ ہابس سوشل کنٹریکٹ تھیوری کے بارے میں کیا کہتے ہیں. تو آج آتے ہیں لاک کی طرف کہ جان لاک سوشل کنٹریکٹ تھیوری کے بارے میں کیا کہتا ہے. تو جان لاک جو ہے وہ ایک انگلش فلاسفر ہے اور اس ٹائم ڈسٹربنس تھا انگلش میں، یعنی انگلینڈ میں اس وقت ڈسٹربنس تھا اور کنگ کو ڈپوزڈ کیا گیا تھا، کنگ کو آفس سے ریموو کیا گیا تھا اور پیپل جو تھے وہ ڈیمانڈ کرتے تھے رائٹس اینڈ اور لبرٹیز کی ڈیمانڈ کرتے تھے. تو اس لیے جان لاک نے لمیٹڈ مونارکی کا کانسیپٹ دیا کہ اس میں عوام کے اپنے رائٹس اور لبرٹیز بھی ہوں گے. تو آتے ہیں اسٹیٹ آف نیچر کی طرف. لائک ہابس، لاک جو ہے وہ بھی اپنے تھیوری کو اسٹیٹ آف نیچر سے شروع کرتا ہے. تو اسٹیٹ آف نیچر جو ہے لاک جو ہابس جو تھا اس نے اسٹیٹ آف نیچر کو ڈارک بیان کیا گیا تھا کہ جو ہیومن نیچر ہے وہ انتہائی ڈارک ہے اور وہ پری سوشل ہے، یعنی کہ انسان جو ہے وہ اس وقت انسمپیتھیٹک تھا، سیلفش تھا اور سیلف سیکنگ تھا. تو اس لیے ہابس جو ہے اس نے انسان کا پکچر انتہائی ڈارک ڈرا کیا ہے. تو لاک جو ہے وہ کہتا ہے کہ انسان جو تھا وہ پری پولیٹیکل تھا، یعنی کہ انسان پولیٹیکل نہیں تھا بلکہ اس وقت انسان سوشل تھا. تو مین جو تھا وہ سوشل تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ سمپیتھیٹک تھا اور اس کے اپنے رائٹس اور ڈیوٹیز ہوا کرتے تھے. تو اسٹیٹ آف نیچر میں جو انسان تھا وہ سمپیتھیٹک تھا اور اس کے اپنے رائٹس اور ڈیوٹیز ہوا کرتے تھے. تو اس لیے لاک کہتا ہے کہ انسان جو تھا وہ پری پولیٹیکل تھا اور اس وقت کا انسان سوشل تھا. تو اس طرح اس وقت جو اسٹیٹ آف نیچر تھا اس میں انسان خوش تھا اور اس کے اپنے رائٹس اور ڈیوٹیز تھے. کوشچن رائز ہوتا ہے کہ وائی مین لیڈ ٹو ورڈ اے کنٹریکٹ، یعنی کہ اگر انسان خوش تھا اور اس وقت اس کے اپنے رائٹس اور ڈیوٹیز تھے تو کس طرح اور کس وجہ سے انسان کانٹریکٹ کی طرف آیا. تو اس کے تین وجوہات بیان کیے ہیں جان لاک نے کہ اس تین وجوہات، تین فیکٹرز کی بنا پر انسان جو ہے وہ کانٹریکٹ کی طرف آیا اور جو اسٹیٹ آف نیچر تھا اس میں ڈسٹربنس تھا اس تین وجوہات کی بنا پر. تو یہ تین سب سے پہلا جو ہے کہ نیچرل لا جو ہے وہ ڈیفائنڈ نہیں تھا، یعنی کہ اس وقت جو اسٹیٹ آف نیچر تھا وہ انڈر نیچرل لا ریگولیٹ کیا جاتا تھا. تو جو نیچرل لا تھا وہ ڈیفائنڈ نہیں تھا اور وہ ان ریٹن تھا. اس لیے ایک وجہ یہ تھی کہ اسٹیٹ آف نیچر میں ڈسٹربنس پیدا ہو گیا. دوسری جو وجہ تھی کہ جو ایگزیکٹو تھا اس وقت کوئی ایگزیکٹو نہیں تھا کہ وہ اس نیچرل لا کو انفورس کرے. تو اگر کوئی ایگزیکٹو نہ ہو کہ وہ لا کو انفورس کرے تو اس طرح ڈسٹربنس آ جاتی ہے اور اس طرح اسٹیٹ آف نیچر میں ڈسٹربنس آیا. اور تیسرا جو ریزن تھا کہ اس وقت کوئی جج نہیں تھا، یعنی کہ کوئی اس وقت جج نہیں تھا کہ وہ نیچرل لا کو انٹرپریٹ کرے. تو اس طرح عوام اپنے انٹرسٹ کے مطابق نیچرل لا کو انٹرپریٹ کیا کرتا تھا. تو اس تین وجوہات کی بنا پر جو اسٹیٹ آف نیچر تھا اس میں ڈسٹربنس آ گئی اور اس ڈسٹربنس کو ایوائڈ کرنے کے لیے عوام جو ہے وہ کانٹریکٹ کی طرف آ گئے. تو جو ہابس تھا اس میں صرف ایک کانٹریکٹ تھا اور جو جان لاک ہے اس کے تھیوری میں 2 کانٹریکٹس ہے. فرسٹ جو کانٹریکٹ ہے وہ امانگ پیپل ہے، یعنی کہ پیپل جو ہے وہ اپنے رائٹس جو ہے وہ انڈیویجول کو نہیں دیتے ہیں بلکہ وہ پورے کمیونٹی کو اپنے رائٹس سرنڈر کرتے ہیں اور اس طرح ایک اسٹیٹ وجود میں آ جاتا ہے. تو پہلے جو کانٹریکٹ ہے وہ امانگ پیپل ہے اور اس طرح ایک کمیونٹی بن جاتی ہے جس کو ہم اسٹیٹ مانتے ہیں. تو دوسرا جو کانٹریکٹ ہے وہ کمیونٹی اور ساورن کے درمیان ہے.
تو کمیونٹی جو ہے وہ ایک اسٹیٹ بن جاتی ہے اور وہ اس طرح ساورن کو اپوائنٹ کرتا ہے اور ساورن کے ساتھ اس کی کنٹریکٹ ہوتی ہے جس کو ہم گورنمنٹ کہتے ہیں۔ تو پہلے کنٹریکٹ میں اسٹیٹ کا وجود آ جاتا ہے اور جب اسٹیٹ وجود میں آتا ہے تو اس طرح عوام پھر سے کنٹریکٹ کرتے ہیں ایک ساورن کے ساتھ اور عوام کے کانسیپٹ پر یہ ساورن آ جاتا ہے اور اس کو ہم گورنمنٹ مانتے ہیں۔ تو اس طرح یہ 2 کنٹریکٹ ہو گئے اور ایک اسٹیٹ وجود میں آیا۔ تو اس پر کریٹیسزم ہے۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں میرٹس کی طرف کہ جان لاک کا جو تھیوری ہے اس میں کون سے میرٹس ہیں اور کون سے ڈیمیرٹس ہیں۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں میرٹس کی طرف۔ میرٹس میں پہلا آتا ہے کہ وہ ڈسٹنگوش کرتا ہے بٹوین اسٹیٹ اینڈ گورنمنٹ، یعنی لاک جو ہے وہ اسٹیٹ اور گورنمنٹ کے درمیان ایک طرح کا ڈسٹنگوش کرتا ہے کہ سب سے پہلے کنٹریکٹ میں اسٹیٹ وجود میں آتا ہے اور دوسرے کنٹریکٹ میں گورنمنٹ وجود میں آتا ہے، تو اس طرح وہ اسٹیٹ اور گورنمنٹ میں ڈسٹنگوش کرتا ہے۔ دوسرا جو میرٹ ہے کہ وہ لمیٹڈ مونارکی کی بات کرتا ہے اور اس میں جو مونارک آتا ہے وہ پیپل کے کانسنٹ پر آ جائے گا۔ تو میرٹ یہ ہے کہ جو مونارکی ہوگی وہ لمیٹڈ ہوگی اور وہ کنسٹیٹیوشنل ہوگی اور عوام کے کانسنٹ پر آ جائے گی۔ اس طرح تیسرا جو میرٹ ہے کہ ہی ریکگنائز رائٹس اینڈ لبرٹیز آف انڈیویجول، یعنی کہ اس اسٹیٹ میں عوام کے رائٹ بھی ہوں گے اور لبرٹیز بھی ہوں گے۔ تو اس طرح تیسرا جو میرٹ ہے اس تھیوری کا کہ اس میں ریکگنائز کیا گیا ہے ہیومن جو انسان ہے اس کے رائٹس اور لبرٹی کو ریکگنائز کیا گیا ہے۔ تو آتے ہیں ڈیمیرٹس کی طرف۔ پہلا جو ڈیمیرٹ ہے کہ وہ اگنور کرتا ہے لیگل ساورینٹی کو۔ لیگل ساورینٹی کیا ہے کہ وہ ایک سپریم آرگن ہوتی ہے جو لا میکنگ کرتا ہے۔ کانسٹیٹیوشنل میں یہ آرگن جو ہے اس کو سلیکٹ کیا جاتا ہے کہ یہ آرگن جو ہے یہ لیگل ساورن ہوگا۔ اگر ہم ایگزامپل لے لیں کہ برٹش کانسٹیٹیوشن میں جو پارلیمنٹ ہے اس کو ہم لیگل ساورن کہتے ہیں، تو وہ ہر قسم کے لاز بنا سکتے ہیں، لیکن اس پر چند لیمیٹیشنز ہوتے ہیں، انٹرنیشنل لا ہوتا ہے، مورلز ہوتے ہیں، اس طرح چند لیمیٹیشنز بھی اس پہ ہوتے ہیں۔ تو لیگل ساورینٹی جو ہے اس کو لاک نے اگنور کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے جو سیکنڈ کریٹیسزم ہے کہ ریولوشن جو ہے اس کو لیگلائز نہیں کیا گیا ہے اور اس کو انلیگل قرار دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مونارک آتا ہے، جو ساورن آتا ہے، وہ عوام کی کانسنٹ سے آتا ہے۔ تو اگر عوام کی کانسنٹ سے وہ آیا ہو تو وہ اپنے ٹینیور کو پورا کرے گا اور اس کے جو رولز ریگولیشنز ہے اس کو اوبے کرے گا، یعنی عوام اس ساورن کے رولز ریگولیشنز کو اوبے کرے گا اور اس کے خلاف بغاوت نہیں کرے گا۔ تو اس طرح جو املاک ہے وہ ریولوشن کو انجسٹیفائڈ قرار دیتا ہے اور انلیگل قرار دیتا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ تھیوری سمجھ آئی ہوگی، اور پھر بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ سیشن میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، والسلام۔